شروع کرو نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج الحمدللہ ہم اپنی بک 1 کا 5ویں جو ہے لیسن وہ شروع کریں گے۔ یہ لیسن ہم نے مرکب ہے یہ، اور مرکب ہم نے جو گرامر کی ساتھی کلاس کی اس میں تمام 4 مرکب پڑھے تھے، اس میں سے ایک مرکب یہ ہے، تو اس میں تھوڑا تھوڑا سا بتا کے انٹروڈکشن سمجھا کرا دیں۔ لیکن یہاں اب ہم تقریباً اس 5ویں کلاس کی یعنی پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 تک جائیں گے، اس کو یعنی اینڈ تک پہنچائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج جو یہ ہم اسے اضافت کہتے ہیں، اس کو عربی زبان میں اضافت کہتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ مرکب اضافی جو ہے 2 اسم کا لفظ ہوتا ہے، جسے کلمہ عربی بھی کہتے ہیں۔ 2 کلمہ ہوتا ہے، تو 2 کلمہ جو ہیں اس کا ایک سے تعلق یہ ہوتا ہے کہ ایک اس کی ملکیت میں ہوتا ہے یا اس سے کوئی تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں مضاف اور ایک کو کہتے ہیں مضاف الیہ۔ مضاف وہ چیز ہوتی ہے جو کسی کی ملکیت میں جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو اسم کا وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی کے یعنی کہ قبضے میں جاتا ہے یا اس کی ہے نا وہ ملکیت بنتا ہے یا کوئی تعلق ہوتا ہے، اور عام طور پہ ہماری اردو زبان میں ان 2 لفظوں کے درمیان کا کے استعمال ہوتا ہے۔ اب میں وہ لفظ بولوں اردو کے تاکہ آپ کو پتہ چلے، جیسے میں کہوں اللہ کی مسجد، اللہ ایک لفظ ہے جو مضاف ہے یعنی مضاف علیہ ہے، اور مسجد جو ہے مضاف ہے۔ تو ہماری ایک اور چیز یہ ہے کہ ہم بولتے ہیں اللہ کی مسجد، پہلے مضاف علیہ بولتے ہیں پھر بولتے ہیں وہ چیز، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری اردو کی ساخت ہے۔ اردو کی ساخت یہ ہے کہ پہلے ہم مضاف علیہ کہہ دیتے ہیں جس کی ملکیت میں ہوتا ہے، اس کے بعد چیز کا نام کہہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن عربی میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو ہے ہم مضاف بولتے ہیں، اس کے بعد مضاف علیہ بولتے ہیں، مضاف کے بعد ہم مضاف علیہ بولتے ہیں۔ تو اس لیے کہ وائس ورثہ پھر ہوتا ہے، ہم جب انا لکھتے ہیں اردو میں تو اس کی کراس کرتے ہیں، یہاں پہ یہ مضاف علیہ آ گئے ادھر اور اس طرح کراس کرتے ہیں مضاف، تو اس سے وہ یعنی کہ لفظ کا کی کے تو عربی میں نہیں لفظ آتا، وہ ساخت ہے جو یہ معنی پیدا کرتا ہے۔ جیسے ہم نے اسم کا پڑھا تھا کہ اسم میں ہے، ہوں وغیرہ، از، آر، ایم وغیرہ نہیں ہوتا، لیکن وہ ساخت ہوتی ہے کہ ایک معرفہ دوسرا نکرہ ہو تو اس کو کہتے ہیں جملہ مکمل ہو گیا۔ تو اس کے لیے ہم انگلش میں اس کو جملہ مکمل کو ہم از، آر، ایم لگاتے ہیں، اور اردو میں ہے وغیرہ لگاتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی یہ ساخت ہے اس کی میں بتاؤں گا کہ مضاف کس شکل کا ہوگا اور مضاف علیہ کس شکل کا ہوگا۔ تو اس کے کم سے کم 2 ہوتے ہیں کلمے جسے لفظ بولتے ہیں، 2 لفظ اردو میں، کلمہ عربی میں۔ اچھا، تو 2 لفظ ہوتا ہے، ایک عربی زبان میں مضاف جسے کہتے ہیں وہ چیز ہوتی ہے، اور مضاف علیہ اس کے بعد آتا ہے عربی میں۔ لیکن یہ کہ مضاف علیہ اردو میں پہلے آتا ہے، مضاف بعد میں آتا ہے۔ یہ اب میں یہاں سے کوشش کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں تو شاید ہو سکتا ہے بتانے سے آپ کو نظر آئے کہ فرق کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو یہ میں آپ کو پہلے سمجھانا چاہ رہا ہوں، اردو زبان میں مرکب کہ پہلے آتا مضاف علیہ، جیسے جس کے اچھا دوسرا کیا ہوتا ہے مضاف۔ مضاف وہ چیز ہے جس کی ملکیت میں آ رہا ہے، جس کی ملکیت، الا مانے ہوتا ہے طرف، الا ہے اس کی طرف، الا مانے آپ نے حرف جر پڑھا تو الا مانے طرف، الا مانے پر، اور الف لام یہ الا مانے کی طرف، اور علیہ ہی اس کی طرف۔ تو مضاف علیہ ہی جو ہے اس کی طرف جو ہوتا ہے
تو وہ ملکیت والا ہوتا ہے، اور دوسری مضاف جو چیز تو وہ چیز ہوتی ہے جو ملکیت میں لگتی ہے یا اس کی نسبت ہوتی ہے۔ اردو زبان میں کیا ہوگی کہ ہم کہیں گے اللہ کی مسجد، اب مسجد کس کی ملکیت میں یہ، تو ہم ملکیت جس کی جا رہا ہے اس کو پہلے لکھتے ہیں اردو زبان، اور جو چیز وہ ہو رہی ہے اس کے بعد لکھتے ہیں۔ لیکن یہی وائس ورثہ ہوتی ہے کہ عربی زبان میں مرکب یا ترکیب کیا ہوتی ہے کہ پہلے مضاف رکھتے ہیں وہ چیز جو ملکیت میں جا رہی ہے، اس لیے مضاف اور مضاف علیہ اس طرف کی ترتیب یہی ہے۔ مضاف علیہ یعنی وہ چیز جس کی طرف جا رہی ہے، تو یہاں مسجد ہے یا اللہ ہے، یہ مسجد جو ہے کس کی طرف جا رہی ہے، اللہ کی طرف۔ تو ہم کہتے ہیں اب یہ جو ساخت ہے، اب میں بتاؤں مضاف کی کیا ساخت ہے اور مضاف علیہ کی کیا ساخت ہے۔ یہ ساخت ہی بتائے گی کہ یہاں کا کی کے لگے رہے۔ پہلا میں شروع کر دیتا ہوں یہاں سے، تاکہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا وہ اس کو میں ریپیٹ بھی کر دوں۔ الاضافہ کہتے ہیں ویسے بھی مرکب اضافی، مرکب اضافی مرکب ناقص میں آتا ہے، یعنی کہ یہ جملہ مکمل نہیں ہوتا۔ جب میں تو اللہ کی مسجد ہے نہیں آیا، کیوں نہیں آیا، کچھ جملہ ختم ہونا نہیں آیا، اس میں اللہ کی مسجد، یہ اس کا مطلب کچھ اور باقی ہے جو کہنا ہے، یعنی نامکمل جملہ ہے، نامکمل مرکب کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور مرکب تام، یعنی مرکب تام کہتے ہیں مکمل جملے کو، جس کو جملہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے آخر میں ہے اون وغیرہ آتا ہے۔ وہ آپ کو جیسے بتایا تھا میں نے کہ ایک معرفہ ہوگا دوسرا نکرہ ہوگا، اس کے دو حصے ہوتے ہیں، اس کو پہلا معرفہ ہوتا ہے دوسرا نکرہ ہوتا ہے، ڈیفینٹ انڈیفینٹ۔ اور یہ اگر جو ساتھ والے آتے ہیں تو ان دونوں جملے کے ملا کے انت میں ہے یا ٹھیک ہے، اس کے ساتھ از آر الاضافہ ہو گیا، مرکب اضافی ناقص مرکب ہے، ٹھیک ہے۔ کم از کم دو اسما کا ایسا ناقص مرکب جس میں ایک اسم کی دوسرے اسم کے ساتھ نسبت یا ملکیت ظاہر کرنے کے لیے دو مخصوص ساخت، دو مخصوص اس کی یعنی کہ مضاف کی الگ ساخت ہے، ساخت جو ہے ہم بتائیں گے کون سی ساخت ہے، اور مضاف علیہ کی اپنی ساخت ہے۔ اس ساخت میں جب آئے گا تو تحقیقی ہوگا، ورنہ تحقیقی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور وہ ایک اور تحقیقی کے علاوہ را ری رے، جیسے میرا تمہارا، یہ بھی بلکہ شو کرتا ہے، یہ بھی اچھا اس کو اچھا جس دوسرا ملکیت یا ملکیت دی جائے اس کو مضاف کہا جاتا ہے، اور اس مضاف کو جس اسم کی طرف، یعنی مضاف آنے وہ چیز کو جس طرف اسم کی طرف نسبت دی جائے یا ملکیت دی جائے اسے مضاف علیہ کہا جاتا ہے۔ یہ کلیئر ہوگی دو چیز میں بتانے کی کوشش کروں، ایک مضاف اور مضاف علیہ۔ اگر یہ کلیئر ہوگی تو میں اس کو ریپیٹ کروں گا، تب تک آپ کو مضاف علیہ پہلے آئے گا اس زبان میں، اردو زبان میں مضاف علیہ پہلے آئے گا، مضاف علیہ کے اردو زبان میں۔ اردو زبان عربی زبان میں مضاف پہلے آئے گا، مضاف علیہ بعد میں آئے گا، وائس ورثہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ یعنی یہ میں نے ابھی تھوڑا سا پہلے کہا تھا لا ری رے کی، یہ مضاف علیہ ہوتا ہے۔ یہ آپ کو مضاف علیہ اس میں پڑے گا جب ہم ضمیر پڑھ لوں گے، ٹھیک ہے۔ ہم کہیں گے ہز، ہر، اور انگلش میں اس میں یہ شاید کہتا ہے کہ بلکہ جاری اس کی کتاب، ہز بک، اس کی کتاب ہوگی نا، لیکن جملہ مکمل نہیں ہے، تو یہ بھی میں نے اس لیے کہہ دیا تاکہ یہ ہم مکمل تو نہیں کریں گے، اس کی 3 کلاسیں ہوں گی، اے بی سی، یعنی 5A 5B 5C، تاکہ یہ آپ کا بول کا کمپلیٹ آپ کی نالج میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اب قواعد میں، قواعد کہتے ہیں گرامر کو، ٹھیک ہے، یا طریقہ کار کو۔ تو ابھی ہم سے 2 لفظ کون کون سے لیے ہیں، کیا بتائیں گے آپ؟ ایک مضاف، دوسرا مضاف علیہ۔ اور یہ ذہن میں ہمارے رہے کہ اردو زبان میں مضاف علیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے، عربی زبان میں مضاف پہلے آئے گا، مضاف علیہ بعد میں آئے گا، یہ پکی تو بات ہے۔ اب یہ مضاف کی ساخت، مضاف کی پہلا قانون، مضاف علیہ کا پہلا قانون یہ کہ اس کے الف لام نہیں آئے گا، معرفہ بنانے کا لام جو لگایا جاتا تھا وہ نہیں آئے گا، ذرا اس کو تلاش کریں گے،
بتائیں گے قراءت کریں. ٹھیک ہے. نمبر 2 کہ مضاف کا جو ہے اس پہ تنوین نہیں ہوگی. میں کل پچھلی کلاس میں کہا تھا ہلکی اعراب بھاری اعراب. میں اس لیے میں کہہ رہا تھا دیکھیے میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کو آپ ہے نا کیچ کریں کہ ہلکی اعراب اور بھاری اعراب سے کیا مطلب ہے. میں نے ایک پیش والی ہلکی ہے. ویری گڈ ویری گڈ. یہ ماشاء اللہ یاد ہے. ان کو بات یہ تھی کہ جہاں 2 پیش ہے 2 پیش بھاری ہوگی, ایک پیش تنوین جسے کہتے ہیں اور ایک پیش ہلکی ہوگی. تو ہم کہتے ہیں کہ جب الف لام نہیں ہوگا, عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ تنوین سے ہم لکھتے تھے اور ال لگاتے تھے تو ہم کہتے تھے ال کے ساتھ تنوین نہیں آئے گی. ال لگانے کے بعد ایک پیش کرتے تھے تو میں کہتا ہلکی خراب ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہہ رہا ال بھی نہیں ہوگا تنوین بھی نہیں ہوگا, دونوں نکلتے ہیں. اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں ہلکی خراب ہوگی. ٹھیک ہے. وہ آپ پہنچ جائیں گے تھوڑی دیر, اتنا وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو مضاف کا پہلے کیا ہوگا ال نہیں ہوگا, یعنی معرفت بنانے کا طریقہ نہیں ہے. دوسری یہ تنوین نہیں ہوگی, 2 پیش 2 زبر 2 زیر خالی ہو گیا, 2 ذکر. اب وہ کہتا ہے کہ ہلکی اعراب ہوگی. ہلکی اعراب ہو تو ایک پیش کرتے ہیں. یہ کہاں ہوگا؟ واحد میں. واحد کے ساتھ حرکات لگتی ہیں. ٹھیک ہے. میں یاد کرا تھا تو لازم ہے کہ ہماری کلاسیں تھوڑے وقت کی ہوتی ہیں اور ایک دن 2 دن گیپ کی بات ہوتی ہے. تو واحد کے ساتھ ہم حرکت لگاتے تھے. جیسے ہم نے لکھا تھا انسانون. ٹھیک ہے. انسانون لکھنا ہے. اب مجھے یہ انسانون لکھا ہے تو یہ نکرا ہے 2 پیش بھاری اعراب کے ساتھ. اب میں کہوں ال لگایا الانسانون, تنوین ہٹ گئی 2 پیش. الانسان ال لگا تو انسان ہو گیا. اچھا, لیکن مضاف کے لیے میں کہہ رہا ہوں نہ ال لگے گا نہ تنوین لگے گی. تو کیا ہوگا وہ انسان ال لگ کے نہیں, صرف انسان. تو یہ شکل ہو جائے گی. یہ تو مضاف کی شکل ہو گئی. ٹھیک ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے مضاف علیہ. مضاف علیہ جس کی قبضے میں جاری ہے, وہ چیز جو اسم ہے وہ اس کے قبضے میں یا اس سے نسبت ہو رہی ہے یا ملکیت جاری ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نے ایک وہ لیا تھا اللہ کی, کیا تھا اللہ کی مسجد. تو مسجد جو تھا کیا ہے مضاف. مسجد جو ہے مضاف ہے, جس کے قبضے میں جا رہے ہیں ویسے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے قبضے میں جا رہے ہیں. تو کیا ہوا وہ مضاف علیہ ہوا. مضاف جو ہے اس کی طرف ہوا مضاف علیہ. تو مضاف علیہ ہمیشہ معرفہ ہوگا, معرفہ ہوگا اور مجرور ہوگا, چاہے تنوین سے ہو یا سنگل اعراب سے ہو. ٹھیک ہے. ہمیشہ مجرور ہوگا. یہ جس دن سمجھ لیں گے تو آپ ہے نا ابھی میں یہیں تک کو کروں گا تاکہ آپ کو سمجھیں. تو اب یہ دیکھیں ہم نے کہا تھا اللہ کی مسجد. اس میں کون سا مضاف ہے عربی زبان میں اور کون سا مضاف علیہ ہے؟ ویری گڈ ویری گڈ. یہ کلیئر ہے آپ کے سب کے ذہن میں؟ اچھا, تو ہم یہ کر کے دیکھتے ہیں نا تاکہ یہ کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے ایک واحد کے آپ نے خود کر دیا. ٹھیک ہے. میں یہاں لکھ دیتا ہوں 2 لفظ لکھتا ہوں. ایک کو 2 لفظ تھا اور دوسرا کیا تھا اللہ. یہ 2 ہے, 1 اور 2. اس میں سے آپ نے کیا بتایا تھا مضاف کون سا؟ مسجد مضاف ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ ہوگا مضاف علیہ. میں اس میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بالکل آپ سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کی کیا کرنا پڑے گا, اس میں کیا کرنا پڑے گا؟ ایک تو ہم نے کہا تھا ال ہوگا, دوسرا کیا تنوین ہوگی. 2 پیج میں نہیں ہوں گے. 2 پیش میں تنوین کراتا ہے. 2 پیج اور 1 پیج کا ایک پیش ہلکی اعراب کراتا ہے. نکرا میں ہوتی ہے وہ ال کے ہیں مسجد. ویری گڈ. آپ نے پہلے ہی کرا دیا. یہ بس جی یہ آپ نے مضاف بنا لیا. مرکب اضافی کا پہلا جو وہ تھا
आपने वो माशाल्लाह बना दिया। दूसरा था मुज़ाफ़ अलैह, इसके लिए क्या था, ये तो ऑलरेडी वो है, तो मुज़ाफ़ अलैह हमेशा क्या होगा, मजरूर होगा। इसमें वाहिद में सब में मजरूर होगा, लेकिन वाहिद में हरकत से होती है। ठीक है, अभी मैं दूसरा बताऊंगा तो आपको यहाँ आगे कभी पढ़ाना। तो ये अल्लाह अल्लाह। है, इसको क्या मुझे चेंजिंग करनी पड़ेगी, अल्लाह अल्लाहू, और मजरूर होगा। मजरूर के माने समझिए आप लोग, दो पेश नहीं तनवीन देखिए मैं फिर से कर देता हूँ। पेश कहते हैं रफ़ा को, पेश जो होता है आखिरी हरफ पर जो पेश होता है उसे कहते हैं रफ़ा, और जो ज़बर होती है उसको कहते हैं नसब, और जर होती है जो ज़ेर होती है उसको कहते हैं मजरूर या जर। ठीक है, तो हमने ये कहा था कि मुज़ाफ़ अलैह मजरूर होगा, तो क्या होगा, है मस्जिदुल्लाह, लेकिन क्लियर हो जाए सबको करें। देखिए जब हम कहते हैं कि ये हमने बताया था कि ये ठीक है ना, में जब भी जा आएगा तो उसका अगला इसम जो है वो क्या होगा, मजरूर होगा, तो बिन बैतीन हो जाएगा, या अगर यहाँ अल लगा है तो ये बिन बैतीन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए दो ही वजह है, ये ध्यान में रखिएगा कि किसी इसम के मजरूर होने की दो वजह है, एक जो हम पढ़ रहे हैं और एक वही जार मिन के बाद मजरूर होता है, मिनल मस्जिद, मिनल बैती, ठीक है, अला मकतबी डेस्क पर, अल्लाह शरीरी, शरीर बिस्तर को कहते हैं, शरीरुन होता है तो शरीरी कहते हैं। ठीक है ना, तो दो वजह है, जब भी वो मजरूर होगा वो दो ही वजह है। ठीक है, एक तो मुरक्कब इज़ाफ़ी में, दूसरा जार यानी मुरक्कब वो हरफ जार जब आएगा तो जार मजरूर हो जाएगा, उसको कहते ही जार मजरूर। ठीक है, अभी आप समझ जाएगा, थोड़ा सा आप किसी के क्लियर यानी एक दफ़ा फिर बता देता हूँ आप। देखिए हमने तारीफ की थी कि दो लफ्ज़ जो है, एक लफ्ज़ से बता दी कलमा जिसे कहना चाहिए, लफ्ज़ में इसलिए कह रहा हूँ कि उर्दू ज़ुबान में आप लफ्ज़ कहते हैं। ठीक है, दो लफ्ज़ है, एक लफ्ज़ जो है किसी की मलकियत में जाता है तो जो लफ्ज़ जाता है उसे मुज़ाफ़ कहते हैं, जिसकी मलकियत में जाता है उसे मुज़ाफ़ अलैह कहते हैं। हमने कहा था उसकी साथ ये होगा कि मुज़ाफ़ पर ना तो अल लगेगा ना तनवीन लगेगी, और अराब हल्का होगा, यानी दो पेश है तो एक पेश लगेगा। ठीक है, ये हमने कर लिया, ये आप लोगों ने बताया कि मस्जिद होगा। ठीक है, दूसरा मुज़ाफ़ अलैह, इसकी साख क्या होगी, इसकी साख ये होगी कि ये अल लगा हुआ होगा या नाम होगा जो मार्फा कहलाएगा, जैसे अहमद हो, हामिद हो, ये सब नाम, कराची शहर हो या मुल्क हो, मुल्क का नाम हो, तो ये सब 7 चीज़ें हैं। मैं एक बार इसकी भी आपको प्रैक्टिस करा दूँगा ताकि आपको हमेशा ये रहे कि ये मार्फा है, पक्की बात। ठीक है, तो ये मुज़ाफ़ अलैह का ये था कि अल तो लगा हुआ है, तो ये कहते हैं कि मजरूर होगा। मजरूर से क्या माने आप समझें कि आखिर में ज़ेर होगी, अगर अल नहीं लगा तो ज़ेर होगी, और अल लगा तो ज़ेर होगी, और अल नहीं लगा तो दो ज़ेर होगी। जैसे हामदुन है तो हामदीन हो जाएगा। ठीक है ना, तो हामदुन जो है नाम है इसलिए मार्फा है, हालांकि दो तनवीन पहचान होती थी नकरा की, लेकिन जो है जितने नाम हमने 7 चीज़ें गिनाई थी, मैं था अगली क्लास में प्रैक्टिस भी करा दूँगा किसी चीज़ में। ठीक है, तो इसके हमने क्या किया, इसका क्या करेंगे, क्या लगाएंगे हम, मस्जिदुल्लाही। ये साफ जो है कि ना इस पे अल है ना तनवीन है, तो ये क्या कहलाएगा, मुज़ाफ़, ये पहचान है। अब ये कंफर्म नहीं है कि ये मुज़ाफ़ है, क्योंकि अभी अगला आपको देखना है। अगर अगला भी मार्फा और मजरूर होगा तो
تو اس کا مطلب یہ مضاف علیہ ہے، یعنی کہ مضاف اور مضاف مل کے مرکب بھی ظاہر بناتا ہے، جس کو ہم دونوں کے درمیان کا اضافہ کرتے ہیں۔ اب یہ مسجد اللہ کا کیا معنی ہوا؟ اللہ کی مسجد، ٹھیک ہے۔ اب میں ایک اور چیز یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، یہ اردو میں لکھ رہا ہوں، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے اردو اور دونوں کا یہ ہے۔ اس میں مضاف کون سا ہے؟ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ گھر کو عربی میں بیت کہتے ہیں، بیت۔ اچھا، بیت میں ہم چونکہ مضاف بنا رہے ہیں، اس لیے ال تو لگے گا نہیں، ٹھیک ہے، اور تنوین بھی لگے گی نہیں، اس لیے بیت اور یہاں کیا بات کی ہے آپ کو نا پیش، ٹھیک ہے، شرط پوری ہو گئی۔ اب یہ آگے جو ہے یہ مضاف علیہ ہے، اس کا ہے اللہ تھا یہاں پر، تو یہ کیا کریں گے؟ بیت اللہ، اس کو کیا کریں گے؟ بیت اللہ زیرہ، بیت اللہ، کیا کہیں گے؟ یہاں سے پڑھیں گے اللہ کا گھر، کیونکہ الٹا سے ہم اردو میں ترجمہ کریں تو یہاں سے کہتا اللہ کا گھر، یہاں کیا تھا؟ اللہ کی مسجد، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کلیئر ہو رہا ہے؟ کسی کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ کلیئر ہو تھوڑا سا گئی؟ مشکل لگ رہا ہے، تھوڑا مشکل لگ رہا ہے، دماغ میں نہیں آ رہا صحیح۔ نہیں کہا کہ وہ تو آپ پڑھتے ہیں سر، نہیں وہ جو بتایا ایک نا دن اوپر میں کا جو بتایا نا وہ ذرا مشکل لگ رہا ہے، اب دماغ کلیئر سے ہو اتر گیا؟ جاتا ہے نا میرا۔ کلیئر؟ اللہ کا گھر اس وقت ہوگا ہم الٹا پڑھیں گے، ترجمہ کریں گے تو یہاں سے کریں گے مسجد اللہ، یہاں مسجد اللہ، یہ مضافت ہے کہ اس میں ال ہے نہیں ہے، دو پیش ہے نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ مضاف ہے۔ کنفرم اس وقت ہوگا کہ یہ جو ہے مجرور ہوگا، یعنی اس کی اعرابی حالت زیر والی ہوگی واحد میں، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی؟ تو اب یہ جگہ تھا اللہ کا گھر، تو ہم نے کہا بیت اللہ ہے اللہ کا۔ اچھا آپ کو ہی کر دیتے ایک اور بھی، تو اب اللہ کا کعبہ، کعبۃ اللہ ہی کعبۃ اللہ، اصل میں ٹھیک ہے کعبۃ اللہ کہیں گے ہوا، لیکن ہم چونکہ گرامر بھی پڑھ رہے ہیں اور ابھی ہم اسٹارٹ میں ہیں تو آپ کو پتہ چلے عربی حالت کیا ہے، اس لیے کعبۃ اللہ ہی کہیں گے، یعنی اللہ کا کعبہ۔ اب ایک اور چھوٹا سا کہہ دیتا ہوں، حامد کا قلم، اس میں مضاف کون سا ہے؟ قلم، 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 اور ملکیت کس میں جا رہی ہے؟ حامد کے پاس، تو کیا کہیں گے آپ اسے؟ قلم حامدن، حامدن تھا نا، تو کیسا لکھ رہا ہے؟ قلم حامدن، حامد کا قلم، الٹا کریں گے، حامد کو پہلے کہیں گے، ترجمہ کر رہے ہیں اردو میں تو اردو کی وہ بتائیں گے، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی؟ قلم حامد، اچھا اس میں تھوڑا سا جو خیال کرنا پڑے گا، وہ زیادہ کھینچنا نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے، قلم حامد، اس لیے کہ آگے آگے آپ اب یہ جب جمع پڑھیں گے نا تو اس میں ایک چیز ہوگا۔ اچھا چلیے تھوڑا سا کلیئر تو ہو گیا، لیکن ایک اور چیز ذہن میں رکھیے کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ کسی سنگل ایک چیز ہے، اس کو دو بنانے کے لیے کس چیز کا اضافہ کرتے ہیں؟ رفع میں۔ قلم ہے، میں کہوں دو قلم، کیا کریں گے قلمان، آپ؟ قلمان، ہاں؟ قلمن، کوئی اور؟ میں نے بتایا تھا کہ رفع میں جب بھی قلم ایک قلم ہے اس کے آگے آنے کی آواز ہوتی ہے، یہ مسکا میں آ گیا نا، ہاں۔ نول میں آ گیا، وہی دو بنانے کے لیے آنے کی ساؤنڈ آ جائے گی۔ اب جو ہے پہلا تو ہم حرکت سے کر رہے تھے واحد کے، کلمانی، کتاب ہو تو کتابانی، مسجد ہو تو مسجدانی، بیت ہو تو بیتانی، کلیئر؟ یہ رفع میں ہو گیا۔ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں، اب آپ کو بتا دوں اس میں حل کی اعراب کیا کیا تھا آپ نے؟ ال نہیں تھا اور تنوین نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور ہم نے کہا تھا حل کی اعراب۔ اب دونوں کو جو ہوگا، جو مسنا جسے کہہ رہے ہیں
تسنیہ کہا جاتا ہے جب ہم غزان پڑھتے ہیں. مشتا مانے دو. ٹھیک ہے. تو اب اس میں جو ہلکی اعراب ہوگی ساؤنڈ کی ہوتی ہے. نون کی ساؤنڈ گرا دی جائے گی جمع اور تسنیہ میں. ٹھیک ہے. جمع اور تسنیہ میں اس کی جمع سالم ہے. کیونکہ جیسے مسلمونہ کا ہم جب وہ کریں گے نون گرائیں گے تو مسلموں ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ابھی انہوں نے کہا تھا نا کل, میں نے خیال رکھیے گا مسلموں تھوڑا اور مسلموں فرق ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس کو نون گرے گا تو آپ کو شاید کنفیوز ہو جائے. ٹھیک ہے. آگے میں اس کو پریکٹس کرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ تسنیہ والا بھی رہے. اور یہ اگر ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آپ کو کلیئر ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ابھی آپ نے بتایا تھا کہ میں آسان بات کر دیتا ہوں. حامد کے دو قلم. اس میں بتائیے کون سا مضاف ہے؟ دو قلم. دو قلم. دو قلم کو کیا کہتے ہیں؟ قلمانی. کلمان عامر. اچھا. اور یہ حامد کو اس میں تنوین نہیں آئے گی, حل نہیں لگے گا. کیا ہے؟ حامد قلمانی تو نہیں. یہ تو خدا کرے ہوگا. کلمان عامر. اصل میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اردو میں دوسری طرح رہتے ہیں اور عربی میں اپوزٹ رہتے ہیں. یہ ہوا کلمانے اور یہ ہوا حامد. یہ لیکن قلمانی پیچھے نہیں آئے گا, پیچھے حامد سے پہلے آئے گا. نہیں, وہ تو ہمارے اس میں ہوگا نہیں. قلمانی پہلے ہے نا, حامد دن ہوگا. اب یہ کلمانے کا ہم نے کہا ہلکی اعراب اس کی ہوگی کہ جو آنے ہے نا نون میں یہ اس کو مٹا دیں گے. ٹھیک ہے. یہ ہوگا کلمہ اور یہ حامد کا یہ حامدین لکھا. یہ آپ دیکھیں تنوین ہے, نکرا ہے, یہ معرفہ. نکرا یہ معرفہ ہے. میں بتا رہا ہوں. دیکھیے نام جتنے ہیں, آپ کا نام معرفہ, کراچی کا نام معرفہ, شہر کا نام معرفہ, پاکستان ملک کا نام معرفہ, جتنے بھی نام ہیں وہ معرفہ ہوں گے نام, چاہے وہ تنوین میں ہو یا بغیر تنوین. ٹھیک ہے. وہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ آپ کی وہ 7 نام آپ کو یاد کرانے پڑیں گے ویسے. ٹھیک ہے نا. ان شاء اللہ تعالیٰ ساتھ اگلی کلاس میں کوشش کریں گے آگے. اب یہ وہ کلمہ حامد. ٹھیک ہے. تو جب ترجمہ کریں گے تو قرآن کریں گے حامد کا دو. ٹھیک ہے. غور کر دیتے ہیں. اس میں تھوڑا سا امتحان بھی آپ کو ہو رہا ہے. دیکھیے میں لکھ دیتا ہوں زینب کے, تاکہ دیکھوں کہ کہاں تک یاد ہے. زینب کی 2 کتابیں. ٹھیک ہے. کیا ہوا؟ کتاب آنے یہاں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے. اور زینب. زینبی. کسی کو اعتراض نہیں کہ کہنے پہ زینب. یہ کہنے زینبی. کسی کو اعتراض ہے؟ یاد دیکھیے میں ایک بات بتاؤں آپ کو, اس لیے یاد کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے. آپ ہے نا بھولیں گے نہیں یہ بات ہے. زینب بھی نہیں ہوگا. یہ ہو جائے گا کہ نام نہیں, اب بتا دوں آپ کو. دیکھیے جتنے بھی عربی نام ہیں مردوں کے وہ 2 پیش لگے. حامد, خالد, محمد. ٹھیک ہے. جتنے عربی نام ہیں
جتنے غیر عربی نام ہیں اس پہ ایک پیش لگے گی. جتنے عورتوں کے عربی نام ہیں، عربی عورتوں کے نام ہیں، اس میں پیش لگے گی. اور پیش لگے گی تو اس کی شکل دو چینج ہوگی. جبکہ ہمارے اس میں جب تنوین لگی ہوئی تھی تو جیسے محمدن، 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 ٹھیک ہے نا. اور میں نے کہا تھا غیر عربی نام، ابراہیم جو ہے غیر عربی نام ہے، اس لیے ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ. آپ یاد کریں گے کہ علی محمدن آئے گا، علی ابراہیمہ، علی ابراہیمہ، مطلب جیسے اردو کے جو ٹھیک ہے نا. وہ بھی نہیں وہ اپوزٹ آئیں گے. جیسے ہندانہ ہوگا وہ تنوین سے آئے گا، ٹھیک ہے. جتنے غیر عربی نام ہیں وہ تنوین سے آئے گا. تو اسی طرح عورتوں کے نام جو ہے وہ ہلکی اعراب میں آئیں گے، ٹھیک ہے. جب ہلکی اعراب میں آئیں گے تو نصب اور جر یعنی زبر اور زیر دونوں ایک ہی اس پہ آئے گا. جیسے یہ کہ ہم کہیں گے مجرور کا ہے نا، تو مجرور جو ہے اذا بانے زینبا ہوگا. اب آپ کہیں گے کہ یہ تو لفظ لگ رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ مضاف ہے اور یہ مضاف علیہ ہے. مضاف علیہ مجرور ہوتا ہے تو یہ زبر جو ہے یہ مجرور ہے. دیکھیے میں لکھتا ہوں، میں کیا کیا پتہ چلے. زینبو، زینبا، رفع، نصب اور جر. تو یہ بھی اور دونوں زینبہ آ رہا ہے. تو یہاں چونکہ مضاف ہے اور مضاف علیہ ہمیشہ جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے یہ زینبہ جو ہے مجرور ہے. مجرور کیوں ہے کہ یہ زیر قبول نہیں کرتا. مجرور تو ہے لیکن یہ غیر منصرف کہتا ہے. غیر منصرف، منصرف ہوتا ہے تینوں میں حالتیں چینج ہوتی ہیں. غیر منصرف میں تینوں آتے ہیں، جیسے محمدن، 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 محمدن. 85% ہیں منصرف. اور جو یہ لفظ ہیں جو آپ کو ہلکی اعراب والے غیر منصرف، ٹھیک ہے، اس کے جو ہیں 12 ہیں، 12%. اور ایک جو ہے مبنی کہلاتا ہے، جیسے ہم نے کہا عیسیٰ، 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 ہاذا، ہاذا، ہاذا. تینوں میں ایک ہی شکل ہوتی ہے، چاہے وہ رفع ہو، نصب ہو، جر ہو، تینوں میں ایک ہی ہوتا ہے. تو وہ کہلاتا مبنی. تو اس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے جو تینوں شکل میں ہیں، ٹھیک ہے نا. میں آپ کو پریکٹس کرا دوں گا اگر میں محسوس کروں کہ آپ لوگ کو اس وجہ سے تھوڑا سا یہاں پر تھوڑا انڈرسٹینڈنگ تھوڑا فرق پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کلاس پوری کریں گے. تو کل میں اس کے ساتھ ہی نا آپ کو وہ اس کی لسٹ دے دوں گا، اور ہے نا تاکہ آپ کو یہ دشواری نہ ہو کہ کیونکہ زینبو ہے تو اب زینبی کہا. تو مجرور کے معنی مجرور ہے. اب جیسے اس میں یہ دیکھا کہ مجرور کا یہ تھا کہ جب تم وہ کیا تو اس کی ساؤنڈ سے تھا تو ہم نے نون گرا دیا، اس میں زیر نہیں آیا، ٹھیک ہے. اسی طرح جب جمع آئے گا تو جمع کی ساؤنڈ جو ہے اس ساؤنڈ کا نون گرایا جائے گا تو وہ ہلکے اعراب ہو جائے گا. کلیئر؟ تھوڑا مشکل ہو رہی ہوگی مجھے پتہ ہے، لیکن یہ کہ بہرحال تو کتابان زینبہ، تو زینب کی یاد کریں گے، زینب کی 2 کتابیں، ٹھیک ہے. آئیے میں اب تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھتا ہوں، تھوڑا سا میں نے امتحان زیادہ لے لیا. اچھا یہاں جو تھے دیکھیے قواعد یہ ہے کہ مضاف علیہ مضاف اسم کی طرف، یعنی مضاف جو ہے اسم کی طرف جاتا ہے اس کو مضاف علیہ کہتے ہیں. مضاف کا قواعد، پہلا قواعد اور ساخت. قواعد ساخت کیا ہوگی؟ اس پر الف لام اور تنوین نہیں ہوگا، کس پہ؟ مضاف پہ. پھر نمبر 2 قواعد کیا ہے کہ مضاف کا اعراب ہلکا ہوگا، یعنی اگر تنوین ہے تو ایک پیش لگے گا، اور اگر نون کی آواز نکل رہی ہے تو نون گر جائے گا، وہ ہلکی اعراب ہوگا. جمع میں نون کی آواز آ رہی ہے گرا دیں گے.
ٹھیک ہے. اس لیے آپ کو مسلموں کہیں لکھا ہوا آ رہا ہوگا تو وہ مضاف کی پہچان ہے. آپ فون کہیں مضاف ہے یہ مضاف ہے. ٹھیک ہے نا, کلیئر ہو گئی. میں اس لیے جا رہا تھا, یہ بہت سے لوگوں کو کلیئر نہیں ہوتا. یہ میں آج کو کلیئر میں لکھ کے بھی آپ لوگوں کو دوں گا. ویڈیو آئے گی نا تو میں تھوڑا سا اس میں لکھ کے دیتا ہوں, جیسے آج کل میں دے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پڑھنے کو بھی ملے اور سننے کو بھی ملے. ٹھیک ہے نا. ایک بک کا اسکرین شاٹ بھی ڈال دینا ہے جہاں پہ اس کی ڈیفینیشن ہوگا مضاف کی, آپ لوگ بک کا اسکرین شاٹ ویڈیو میں اٹیچ کر لیں, اس سے وہ اچھا لکھا ہوا صاف ستھرا لکھا ہوا دکھ جائے گا, آپ کی محنت بھی بچے گی. نہیں, وہ بہت طویل ہے, وہ بہت طویل ہے. وہ جو لکھتے ہیں نا وہ طویل میں لکھیں گے سب کہ بھائی یہ ہے. وہ جو ہم بتا رہے ہیں نا وہ الگ ہوگا, تو ہم شارٹ کر کے بتائیں گے تاکہ آپ کو یاد رکھیں. ٹھیک ہے نا. اور وہ بھی ہم خیال رکھیں گے کہ اس کا بھی تھوڑا بہت. اچھا, مضاف علیہ یعنی جس کی طرف مضاف جا رہا ہے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور مضاف علیہ کی جو ہے معرفہ بھی ہوتا ہے, کبھی کبھار نکرہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مضاف علیہ جو ہے جیسے ہم نے لکھا ہے کہیں میں تو وہاں پہ معرفہ ہوگا زیادہ تر, کبھی نکرہ بھی ہوتا ہے. یہ آپ نے سمجھ لیا. اردو زبان میں مرکب اضافی جو ہے پہلے کیا تھا, مضاف علیہ پھر مضاف ہوتا ہے. لیکن عربی زبان میں مضاف پہلے ہوتا, مضاف علیہ بعد. یہاں جو تھا مسجد اللہ اس لیے ہے کہ اللہ کو ہم اردو زبان میں کہیں گے اللہ ہی لگائیں گے, درمیان کی جو ساخت ہے. ساخت کیوں ہے کہ اس پہ کوئی تنوین نہیں ہے, حل نہیں لگا, اس کے مطلب یہ مضاف ہے. مضاف کی پہچان کیا ہے کہ اس پہ حل نہیں لگا اور یہ تنوین نہیں ہے تو یہ مضاف ہے. کلیئر ہوگی بات ہے. مضاف کیوں ہے کیونکہ اس پہ حل بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے, اور یہ سنگل اس میں آیا تو یہ مضاف ہے. اور یہ جو ہے اس کے نیچے زیر ہے اور یہ ال بھی لگا ہوا ہے تو یہ ہے مضاف علیہ, یہ پہچان. تو اس ساخت میں ہم نے بنانا ہے اس کو کہ پہلی جب مضاف آئے گا تو اس میں ال نہیں ہو اور تنوین نہیں ہو. یہ ہم نے جب کر دیا تو یہ مضاف ہے. مضاف علیہ کا جب کرنا ہوا تو ہم دیکھیں گے کہ یہ معرفہ ہے اور زیر ہے, تو پکا یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ مرکب اضافی. ٹھیک ہے. یہ تو ہم نے اس کا دیکھا. لیکن جب تسنیہ کی ساؤنڈ ہوگی آنے کی یا اونا کی تو تب یہ ہوگا. لیکن ایک اور چیز اپنے ذہن میں رکھ لیں, پڑھاؤں گا میں کل بھی اس کو. جمع مکسر جو ہے, جمع مکسر وہی کام کرنا پڑے گا جو آپ واحد میں کرتے ہیں. اس لیے کہ جتنے بھی جمع مکسر اس کا وزن ہوتا ہے وہ دو پیش میں آئے گا. ٹھیک ہے. جیسے اقلام, قلم کی جمع کیا ہوتی ہے, اقلام, جمع مکسر ہے. ٹھیک ہے. تو ہم کہیں گے اس کو اسی طرح ہلکی اعراب کریں گے تو دو پیش سے ایک پیش کر دیں گے اور ال ہٹا دیں گے تو کیا ہوگا, اقلام. ٹھیک ہے. اسی طرح مسلمون اگر ایک کا ہے تو ہم مسلموں کا نون گرا دیں گے, مسلموں کریں گے تو وہ مضاف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اب آئیے تاکہ آپ کو تھوڑا سا اور عرض بن. دیکھیے یہ ہے عربی میں لکھا ہوا, یہ اردو میں لکھا ہوا. آپ کو تھوڑا پریشانی ہو تو بتاتے جائیے گا تاکہ میں تھوڑا سا کم کر سکوں. میں اردو کا شروع کرتا ہوں. حامد کا قلم. قلم حامد ٹھیک ہے. نہیں پہلے بتائیں مضاف کیا ہے. قلم قلم مضاف, ویری گڈ. اور مضاف علیہ کیا ہے, حامد ہے. تو عربی زبان میں ہمیں کیا پہلے لانا پڑے گا, قلم پہلے لانا پڑے گا. قلم پہلے لانا ہے, قلم پہلے لائے. اس کی کیا مضاف کی شان ہے, اس کی الف لام نہیں ہوگا, تنوین نہیں ہو گیا تو یہ قلموں لکھ دیا. ٹھیک ہے نا. اور مضاف علیہ کی کیا وہ ہے کہ ایک تو معرفہ ہوگا اور مجرور ہوگا. تو یہ حامدن تھا. ٹھیک ہے. تو حامدین ہو گیا. قلم و حامدین کا معنی کیا ہوا, حامد کا قلم. بیٹا چلے گا, حامد کا قلم. محمود کا بیٹا, بیٹا ہے مضاف علیہ. ویری گڈ. مضاف, مضاف. بیٹا مضاف, مضاف علیہ اور محمود جو ہے مضاف علیہ. مضاف علیہ.
تو بیٹے کو کہتے ہیں ابن بھی کہتے ہیں، ولادت بھی کہہ سکتے ہیں آپ آسانی کے لیے جو یاد ہو، ٹھیک ہے، ابنی بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کیا کہیں گے ہم یہاں یا ولد لکھا ہے تو بیٹا کا کیا تھا ولد، تو اس میں مضاف ہوا، اس میں کیا ال نہیں لگے گا اور تنوین نہ لگے، تو ولد ہمارا یہ مضاف ہو گیا. مضاف علیہ کے لیے کیا شرط ہے کہ معرفہ ہو لیکن مجرور ہو، رفع نہ ہو، مجرور ہو. تو یہاں سے چیز کریں گے محمود کا بیٹا، ولد بیٹا. ابن بھی کہہ سکتے ہیں، ابن، ٹھیک ہے. اچھا، سعید کی کتاب، کتاب ہے مضاف، کتاب مضاف، وہ علیہ، مضاف علیہ، ٹھیک ہے. تو کتاب و سعیدن، سعیدن کیوں کیا؟ کیونکہ مجرور ہونا چاہیے. کتاب و سعید کی کتاب لکھنا ہے. زینب کا گھر، گھر ہے، گھر مضاف ہوا، زینب مضاف علیہ. تو گھر کو کیا کریں گے بیت، بیتو تو بیتو کیا، ال بھی نہیں لگے گا. ال لگا کے ہمیں ہلکی اعراب نہیں کرنا، تو ال بھی نہیں لگایا تو یہاں بیتو ہوا ہلکی اعراب. تو اور اگلا جو ہے مجرور ہوگا. لیکن کیوں عربی نام جتنے عورتوں کے نام ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں، اس لیے اس کا جو رفع ہوگا وہ تو ایک پیش والا ہوگا، جیسے زینبو. لیکن نصب اور جر ایک ہی ہوگا، زینبا زینبا. جیسے ابراہیموں کا تھا، ابراہیمو ابراہیمہ ابراہیمہ، یوسفو یوسفہ یوسفہ، اسماعیلو اسماعیلہ اسماعیلہ. یہ میں وہ نام کہہ رہا ہوں جو عربی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رہے آپ. ٹھیک ہے، عربی نام جو ہوں گے ان پہ تنوین ہوگی، ٹھیک ہے. نوحن، ہودن، یہ سب جو ہے عربی نام ہے، تو یہ سب تنوین ہوں گے. لیکن عربی عورتوں کے نام کیا ہوں گے؟ ایک ہلکی اعراب والے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، غیر منصرف کراتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں دو پیج ہوں گے نا، اس لیے جینٹس میں. جینٹس میں تو ہوں گے عربی نام ہو، عربی، ہاں عربی کہہ رہا ہوں، عربی، ہاں. اور عربی عورتوں کا نام ایک پیج. غیر منصرف ہوگا، ایک پیش پر. منصرف پہ تینوں حالتیں چینج ہوں گے، جیسے محمد، محمدن، محمدن. لیکن غیر منصرف جو ہوگا اس میں ایک جیسے ابراہیم، ابراہیمہ ابراہیمہ، جو نصب اور جر ایک جیسا ہوگا باقی. اسماعیل، اور اسماعیلہ، ایک اسماعیلی. اس میں پہلا یہ منصرف کا یہ بتایا کہ تینوں میں چینج ہوگا، غیر منصرف میں دو میں چینج ہوگا. مبنی جو 2% ہے اس میں کسی میں چینج نہیں ہوگا، ایک ہی ہوگا، رفع نصب جر. عیسیٰ عیسیٰ عیسیٰ، حاضہ حاضہ حاضہ، ذالکہ ذالکہ ذالکہ، تو وہ مبنی کہلایا. ٹھیک ہے، بھاری لگ رہا ہے کیونکہ محسوس ہو رہا ہے جو چہرے سے تاثر بتا رہے ہیں. تھوڑا دیکھیں، اب دیکھیں، اب میں وہ کر رہا ہوں. اب یہ یہاں دیکھیں، دو مسلمانوں کی کتاب، کتاب ہے، کتاب جو ہے مضاف ہے، مضاف، وہ مضاف علیہ ہے، اور دو مسلمان، مضاف علیہ. تو کیا کہیں گے مسلمان کو؟ مسلمان، مسلم مسلم. تو بتایا تھا مسلمان، مسلمانی، مسلمانے تھا، ٹھیک ہے نا، پہلے ذہن میں رکھے گا. لیکن یہ ہوا تو یہاں پر کتابوں ہم نے پہلے بنایا کہ اس پہ نہیں لگا، کتاب ہو گیا، یہ تو مضاف ہو گیا. لیکن یہاں ہم نے مسلمین لکھا ہوا ہے. کیوں؟ مسلمانے بتایا نا، یا مسلمین کیوں لکھا ہے؟ اس لیے کہ مسلمانے جو ہے وہ رفع میں ہے، مسلمینی جو ہے وہ نصب اور جر میں ہے. تو یہ جر میں ہونا چاہیے تھا نا، اس لیے یہ جر میں مسلم ہے گھر میں ہے. یہ گھر میں کھلا ہاں، اس کی عینی کی جن میں سنتے ہیں، عینی کی ساؤنڈ ہوگی. اور اسی طرح جمع کی ساؤنڈ جو ہوگی، جیسے یہ مولم دیکھیں، میں آپ کو کراتا ہوں، تو دیکھو تھوڑا سا اس کو موو کر رہا ہوں، ٹچ کر رہا ہوں. کل پھر میں دیکھتا ہوں، میں اگلی کلاس ہے اسی کی کروں گا. مولم کی جمع کیا ہوگی؟ مولم، اور کوئی مولم کی بہت سارے مولم کو کیا کہیں گے؟ مولمونا، مولمونا، اس میں بھی. تو مولمونا جو ہے یہ یعنی کہ مسلمون لکھا ہے، یہ نہیں مولوی.
तो बहुत सारे उस्ताद तो मूल मदरसे यानी मदरसे के बहुत सारे उस्ताद। तो ये कैसी माफा लग रहा है आपको? क्यों लग रहा है कि ये आपको गुजाम है? क्यों लग रहा है? इधर देखिए बताएं। एक तो अल नहीं है, फिर दो तनवीन दो। नहीं, नून नहीं है, जमा है ना। अच्छा हाँ देखिए इसलिए घबराए नहीं, हाँ मैं इसलिए बार बार आपको कर रहा हूँ ताकि एक चीज़ आपको ग्रैप्स कर लें जब तक, ठीक है ना। इसमें ये था, यहाँ पे देखिए वो देखिए ये लिखा बच्चे के दो हाथ, हाँ क्या लिखे हैं? बच्चे के दो हाथ। हाँ मुजाफ कौन सा है? दो हाथ। दो हाथ को क्या कहेंगे? यदु दो हाथ को क्या कहेंगे? गाने यदाने, यदान ठीक है, यदानी कहेंगे। तो हमने यदा किया तो इसमें हमने क्या किया कि नून उड़ा दिया, इसलिए ये रह गया यदा। और बच्चे जो है तिफल कहते हैं बच्चे को, तिफलुन नहीं लिखा है तो हम फेर करके इसको मजूर बनाएंगे तिफली, तो यदा तिफली, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा सा और आप आइए पढ़िए तब्बत। तब्बत यदा पहले सुनिए तब्बा के माने क्या है। मैं कहता हूँ गाड़ी तब्बा होगी, तबाह हो जाए, तबा तबाह हो गई, टूट फूट गई, तबाह हो जाए, बर्बाद तबाह हो गया है। लेकिन यहाँ तब्बत क्यों लिखा हुआ है, कोई बताएगा? याद आ रहा है ना, यदा वेरी गुड। यदा जो है दो हाथ जो है मोन्नस, दो कान जो है मोन्नस, आँख मोन्नस, ये एक नाक है मुज़क्कर। ये हमने जब पढ़ाया था, आप पढ़ते रहेंगे। आपने चौथी जो ग्रामर की क्लास थी, अगर उसको जाके देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, ठीक है। तो यदा मोन्नस थी, तो तब्बत जब उसको कहते हैं, तब्बा माने हुआ मुज़क्कर, वो तबाह हुआ, तब्बत वो तबाह हुई, ठीक है। हमारी ज़बान में और मोस्टली फ़र्क होता है, इसलिए मस्जिद जो है हमारी ज़बान में मुन्नस है, उनके ज़बान मुज़क्कर है, लेकिन हम बोलते वक्त अपनी ज़बान का ख्याल रखेंगे। तो इसके दोनों हाथ तबाह हुए या टूट गए। तब्बत यदा, यदा जो है नून हट गया, दोनों हाथ, दोनों हाथ, तब ये दोनों हाथ कहेंगे। तब्बत यदा अबी लाहबीन, अबू लहब के दोनों हाथ में, ठीक है। ये सिर्फ इसके लिए ताकि आपको याद आ जाए कि यहाँ क्या हुआ है। आपको जब चेंज करना हो तो आप समझ जाएंगे कि तब्बत यदा यदाने था, नून गायब कर दिया गया, तब्बत यदा, ठीक है ना। और अभी लाहबीन है, ये लगा हुआ है लाहबीन, वो तब और तब तबाह हो गया, यानी वो भी तबाह हो गया, ठीक है ना। अच्छा, एक और जो है मिस्र के मुसलमान जो है मुजाफ हैं, और मुसर तो इसमें अगर हम हल्के राग करेंगे, नून उड़ा देंगे तो क्या होगा? और फिर ये मुजाफ अलैह की तरफ क्या होना चाहिए? ज़ेर होना चाहिए आपके जहन में। लेकिन मिस्रू मिसरा मिसरा मिसरू मिसरा, आपने मिसरून नहीं पढ़ा होगा कहीं, मुल्क का नाम मिसरून पढ़ा, मिसरू पढ़ा होगा। पाकिस्तान नहीं पढ़ा, ठीक है ना। मुल्क के नाम जो है यानी जो अरबी नहीं है वो मिसर अफगान बिहार को भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसलिए वो उसको अलमिसर की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। आइए आखिरी चांस मेरा, आखिरी मुजाफ का क्या है? भारी अराब को कलमून है। भारी अराब क्या है? दो पेश वाला भारी अराब। हल्की अराब क्या है? कि इसको तस्किया में भारी अराब क्या? कलमानी। हल्की अराब क्या है? कलमा नून गिर गया, ये हल्की अराब है। जमा मुकस्सर क्या है? अकलाम, ये तनवीन के साथ है, यानी भारी अराब। और हल्की अराब क्या है? अकलामू, ठीक है। जमा सालिम में भारी अराब क्या? राकिबुन्ना, नून के बाद है भारी अराब, और नून के बाद गिरा देंगे ये हल्के अराब के नून, ठीक है। फिर साजपूना भारी आवाज़ है, इसका नून गिराएंगे तो साजपू हो गया, ठीक है। मुस्लिमातुन तनवीन है, भारी अराब है, इसकी एक
हरकत गिराएंगे मुस्लिमात को गिराएंगे। ये देखें अब क्या पढ़ेंगे, कलमा वालिदैनी, कलमा वाली वालिदानी लड़के दो लड़कों दो के लड़कों के दो कलम, लड़कों के दो कलमाने था कलम। उसको नून गिरा दिया दो, ठीक है। अकलामो हामिदिन, हामिद के बहुत सारे कलम, ठीक है। तो गुलाम हामिद। अकलामो ये तो आपके रात हो गया, ये मुजाफर के हामिदिन मुजाफर हमेशा मजबूत होता है। तो राकेबू, राकेबूना जो था भारी था, इसका हमने अल्लाह क्या राकेबू, राकेबू सफीना, सफीना राके वो सफीना। तो सवार, सवारा सवारियाँ कर लिया। राकेबू सफीना माने जहाज, किश्ती, सफीना माने किश्ती या जहाज, ठीक है। कश्ती की तो सवारियाँ। किश्ती की सवारियाँ, ठीक है। सादिकुल वादा, ठीक है, वादे के सच्चे, सादिकुना था भारी, इसका नून गिराया तो सादिकुल सस्ता हो गया। तो क्या सादिकुल वादे, ठीक है, क्या होगा, वादे के सच्चे। आखिरी और इसके बाद दुआ को एक छोटी दुआ मांगूंगा इसके हामिद की दो आंखें, दो आंखों को क्या कहते हैं? हामिद दो ऐनानी, ऐना माने आँख, ऐनानी। ऐनाने दो आंखें। यार आकर में लिखा हुआ है, सागे ये लिखा हुआ सब लिखा हुआ है सर, ये सब पीछे कर चुके हैं, ठीक है। तो हामिद की दो आंखें, इसमें मुजाफ कौन था, मुजाफ अलैह कौन सा है? मुजाफ है, और हामिद जो है मुजाफ है। ऐना हामिदिन, ठीक है, बस ये याद है, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला मैं इसको और वो करके आप लोग से कराऊंगा ताकि आप लोग कर सकें। आप समझ कर लिए कि आज दुआ मांग लें, और जो सवालात हैं आपके जहन में उसको ना घर पे जाके लिखिए,